جی آواز آ رہی ہے؟ جی اپنے کیمراز آف کر دیں، خاص طور پہ خواتین اس کا بہت خیال رکھیں، اپنے کیمراز آف کر دیجئے پلیز۔ اگر آپ کو کیمرے آف کرنے نہیں آتے تو کلاس کے دوران جو ہے آپ کلاس کے دوران کیمرے پہ ٹیپ لگا دیں تاکہ اگر غلطی سے کھل جائے تو کچھ نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی؟ جن کو میری آواز نہیں آ رہی وہ اپنا اپنے اینڈ پہ چیک کریں، باقی لوگوں کو آواز جاری ہے۔ دوسری بات، آج یہ قرآن کا پیریڈ کتنے لوگوں کا نیا ہے، مطلب وہ اس پیریڈ میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، آج ان کا پہلا پیریڈ ہے۔ تو آپ لوگ نے لیٹ جوائن کیا، پہلے نہیں جوائن کیا تھا یا پتہ نہیں تھا پہلے، پتہ اب چلا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ آج فرسٹ ڈے کیوں ہے؟ پتہ اب چلا ہے۔ اچھا، تو آپ لوگ کو کہاں سے پتہ چلا ہے کورس کے بارے میں؟ چلے جی اچھا جی، ہماری جو چیٹ ہے وہ ہوسٹ اونلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیچ میں مسئلے ہو رہے تھے کہ آپس میں لوگ بات چیت کر رہے تو ہوسٹ اونلی ہو گئی ہے چیٹ، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ چلیں جی، بہرحال جو مجھے نہیں جانتے، میرا نام طاہا ہے، طاہا پاشا، اور میں انشاءاللہ آپ لوگ کو قرآن کا ترجمہ پڑھاؤں گا، اور اس سال ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کور کرنے کی کوشش کریں گے مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اور قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ قرآن سے متعلق ٹاپکس پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارے قرآن کے حوالے سے نالج کو امپروو کرے گا، کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن دوسری آسمانی کتابوں سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے، اور قرآن کی وحی کے کیا مراحل تھے، کیا مراتب ہیں، گریڈز آف وحی۔ اس کے ساتھ ہم نے نزول قرآن کتنی دفعہ، کتنی سی مراد کتنے سٹیپس میں نازل ہوا، اور آہستہ آہستہ قرآن کیوں نازل ہوئی، ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اور آہستہ آہستہ تدریجاً قرآن کیوں نازل ہوا یہ ہم پڑھیں گے آج۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ویڈیو بند کر دیں، ویڈیو بند کر دیں، اس پہ کیمرے پہ ٹیپ لگا دیں، تو میں ہی بند کر دیتا ہوں ان کی ویڈیو۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام پر قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا؟ جی کون بتائے گا؟ جی تثبیت قلب کے لیے مشرکین مکہ اور کفار کی جو ان کی اذیت ہے اور تکالیف اور پریشانیاں تھیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دل کو اس کی تثبیت کے لیے، مورال ہائی کرنے کے لیے، ان کو یعنی انٹرنلی سائیکولوجیکلی مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک؟
ایک تو یہ وجہ تھی، اس لیے آہستہ آہستہ قرآن. دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار کے کافی اعتراضات تھے قرآن پہ، قرآن کی سچائی پہ، اللہ کے دین پر بہت سے ان کے آبجیکشنز ہوئے کرتے تھے. تو اس سے اس کا جواب دینے کے لیے اعتراضات آتے، پھر جواب آتا، اعتراض آتا، پھر جواب آتا، تو اس کے جوابات دینے کے لیے آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا گیا. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. تیسرا ریزن کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، تیسرا جو ریزن ہے وہ ہے تدریج. جی بالکل، ریزن سچویشن اسپیسیفک قرآن نازل کیا گیا. ٹھیک، جیسے 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 کوئی حکم کی ضرورت محسوس ہوتی اسی طرح اس حکم کو نازل فرمایا جاتا. ٹھیک، اچھا جی میں ابھی چیٹ آف کر رہا ہوں. جب آپ لوگ آپ اپنے کوشچنز نوٹ کر لیں، جب میں چیٹ واپس اوپن کروں گا پھر آپ لوگ کوشچنز بھیج دیجیے گا. تدریج، تدریج کہتے ہیں آہستہ آہستہ کو. یہ ہیڈنگ ہے پوائنٹ نمبر 3 کی، آہستہ آہستہ. تو قرآن کو تدریجن نازل کیا گیا تدریج کے لیے، یعنی تدریج احکام کے لیے. کسی بھی حکم کو ایک کے بعد دوسرا حکم بیان کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. اس وقت عرب کا معاشرہ کافی برے حالات میں تھا، تو اگر کوئی حلال و حرام کی یا پھر پاک اور ناپاکی کی باتیں ایک دم ہی ساری نازل ہو جاتی تو وہ شاید اس کو فالو نہیں کروا پاتے. اب عائشہ کا فرمان ہے، کہا کہ اگر پہلی چیز قرآن میں یہ نازل ہو جاتی کہ زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو تو واللہ ما کننا ترکنا یا پھر ما کننا نترکو الزنا والخمر. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نہیں چھوڑ پاتے اگر یہ پہلی چیز نازل ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک حکم نازل کیا، پھر اس کے بعد دوسرے احکام نازل کیے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، آپ دیکھیں پہلے توحید کے مسائل بیان کیے اور اس کے بعد فکر آخرت، جنت جہنم کی، بعث بعد الموت کی باتیں بیان کی، انسان کے دل کو نرم کرنے کی، ایمان کو مضبوط کرنے کی باتیں کی. اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر احکام بیان کرنا شروع کر دیے کہ اب ڈوز اینڈ ڈونٹس آنا شروع ہو گئے. کہ پہلے دل مضبوط ہو گئے، پہلے دلوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ جو اللہ نے کہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے وہ اسی طرح کرنا ہے. یہ ایک انسانی دماغ بنا دیا. اور پھر جب کوئی احکام نازل کیے تو پھر یا کے بعد دیگر صحابہ اس کو ماننا شروع ہو گئے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شراب کے حرمت کا فیصلہ آیا، حکم آیا، تو پھر فوراً مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. جو بھی سیف میں شراب موجود تھی وہ بھی توڑ دی گئی. تو یہ تدریجن. اور اس کی obviously سب سے جو مشہور مثال ہے وہ تحریم خمر کی ہے، کہ جو شراب، جو الکوہل حرام ہوئی وہ تدریجن ہوئی. مشرکین مکہ اور کفار کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جو خمر ہے، یہ جو شراب ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے اور اس میں فائدے کم ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. کہا کہ خمر اور میسر، جوئے اور خمر میں، کس میں؟ الکوہل میں. کہا وہ آپ سے ان دو چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. دیکھیں نا، لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہیں، لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نفع ملتا ہے، تبھی تو وہ کرتے ہیں نا. تو فائدہ ہے،
لیکن پھر کیا فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. پہلے یہ حکم نازل ہوا، پھر تدریجاً آہستہ آہستہ پھر کیا نازل ہوا، پھر آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، پھر آیا کہ بھائی اگر تم یہ پی رہے ہو تو پھر کم از کم نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کو چھوڑو نہیں، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اور پھر آخر میں جب یہ اسٹیبلش ہو گیا پھر کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ عمل شیطان ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو نازل فرمایا. ٹھیک، تو یہ ہمارا یہ سوال کا جواب تھا کہ قرآن کو 23 سالوں میں تدریجاً آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا. اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. چیٹ آپ لوگ کی کھل گئی ہے. جی ایک منٹ رکیے گا. جی آیات کا ریفرنس، جی پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس میں سے یہ بتایا گیا کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. دوسری آیت ہے جس میں نماز سے روکا گیا وہ سورہ نساء کی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 43. کیا پہلی آیت منسوخ ہوئی؟ جی بالکل منسوخ ہوئی حکم کے اعتبار سے. جی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ناسخ منسوخ، تو حکم کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہے. حدیث کا ریفرنس اما عائشہ کا میرے پاس نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. آج کے دور میں جی آج کے دور میں اگر کوئی شراب یا ایسی کسی ابیوز کا شکار ہے تو اسے بھی آہستہ آہستہ چھوڑنے کا حکم ہے. بہت اچھا سوال. دیکھیں شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے. یعنی یہ ڈکلیئر کرنا کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، یہ ڈکلیئر کرنا یہ تدریجن ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے. کیوں؟ اس زمانے میں ایسا تھا. ٹھیک ہے، اس زمانے کو دیکھتے. لیکن آج کے زمانے میں یا پھر اس طرح کہہ لیجئے اس وقت جب ایک دفعہ شراب کی حرمت، شراب حرام ہونا ڈکلیئر ہو گئی، اس کا حکم آ گیا، تو بس وہ اس کے بعد سب کے لیے ہر وقت کے لیے حرام ہے، چاہے وہ اتنی سی مقدار میں ہو، چاہے تھوڑی ہو، بہت زیادہ ہو، وہ سب پہ حرام ہے. ٹھیک، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شراب پی رہے، ٹھیک ہے، اور مثلاً وہ ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے، تو آج اگر اس کو پتہ چل جائے کہ شراب حرام ہے تو کیا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑے گا؟ دیکھیں دو باتیں سمجھ لیں. اس پہ جو حکم اپلائی ہو رہا ہے نا شراب کی حرمت کا، شراب تو حرام ہے اس پہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چھوڑے گا تو یعنی نہیں چھوڑے گا تو حرام ہوگی، یا پھر آہستہ آہستہ چھوڑنا جائز ہو گیا اس کے لیے، نہیں. ہاں اس کی ایڈکشن سے چھوٹنے کے لیے، غلط ایڈکشن سے چھوٹنے کے لیے طریقے جو دنیاوی اپنائے جاتے ہیں اس کو اپنایا جا سکتا ہے. وہ ایڈکشن جب تک آپ کرتے رہیں گے وہ حرام ہی رہے گی، یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بھائی آہستہ آہستہ میں دین پہ آؤں گا، آہستہ آہستہ گناہ کو چھوڑوں گا تو میرے لیے وہ جائز ہو جائے گا. نہیں،
حرام ہے فرام دی ڈے ون، وہ حرام ہے، چھوٹا ہو، شروع سے ہو، آخر سے ہو، لیکن آپ چھوڑنا چاہتے ہیں فوراً یا دیر سے، یہ ایک آپ کا اپنا ایک مسئلہ ہے. امید ہے آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہوگا. گریپس کا کیا حکم ہے، یہ بہرحال یہ ہم جب حدیث پڑھیں گے یا آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان ڈیٹیل. ان باتوں سے وہ کیجئے. تیسری آیت کا ریفرنس بھی لے لیجئے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی. میں کون سی بک یوز کرتا ہوں یہ میں نہیں بتاؤں گا. بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ ابھی لکھیں، کیونکہ بک میں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بک ایک نہیں ہوتی، بک 2-3 ہوتی ہیں. میں آگے پیچھے سے بھی دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، آگے پیچھے سے بھی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک، کچھ اپنے پاس سے ہی باتیں بتا رہا ہوتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ لکھیں، سب لکھیں. جب بک سامنے آ جاتی ہے تو پھر انسان لکھتا نہیں. آن لائن بیٹھے آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، نوٹس بناتے جائیں. دیکھیں نوٹس بنانے کا فائدہ کیا ہوگا، آپ جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھیں گے نا تو پھر آپ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، اور جب دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے وہ آپ کے دماغ میں حفظ ہو جائے گی. ٹھیک. یہ کسی نے لٹن جعفری والا معاملہ ہو گیا. میں نہیں بتاؤں گا. ہاں میں کہہ رہا ہوں میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا. صحیح. تو میں 3-4 کتابوں کے آپ کو انشاءاللہ ریفرنسز دوں گا، تو وہ آپ لوگ اپنے پاس دیکھ سکتے ہیں. یہ بہرحال کتاب کا نام ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس، اصول تفسیر. ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے. چلیں آدھی بات میں نے آپ کو بتا دی، اب آپ اس کو سرچ کر لیں. ٹھیک. چلیں سوال، اس کے بعد اور سوال ہے. چلیں جی اب میں چیٹ روک رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کا سبب نزول کے اعتبار سے کس میں بیان کریں. سبب نزول کہتے ہیں وجہ نزول، جس وجہ سے کوئی آیت نازل کی گئی ہو. The reason behind revealing a verse is called سبب نزول. The reason، سبب نزول کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کی قسمیں بیان کریں. تو جواب یہ ہے جی، سبب نزول کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، وہ آیات جو کسی خاص سوال یا خاص واقع کی وجہ سے نازل ہوئے ہوں. اسپیسیفک ایونٹ یا پھر اسپیسیفک کوشچن، خاص سوال یا خاص جواب، خاص ایونٹ کی وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئیں. فار ایگزامپل آیات لعان. آیات لعان یہ کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو نماز کے بعد بتائیں گے. ابھی اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز کا بریک بھی ہو گیا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نماز کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی کہاں تھے جی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سبب نزول کے اعتبار سے آیات کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں. ایک تو وہ قسم ہے جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ چل، ایک تو وہ قسم ہے کسی خاص سبب، کسی خاص ایونٹ واقعے کی وجہ سے، خاص سوال کی وجہ سے ہو، جیسے آیات لعان. لعان کیا ہوتا ہے یہ آپ انشاءاللہ تفصیل سے جب تفسیر یا احادیث کا تھوڑا ہائر لیول پڑھیں گے، فقہ، تو انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کو. طلاق کے چیپٹر میں جی لعان، لام عین الف نون، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر یا اس کی بیوی اپنے شوہر کو، بیوی اپنے شوہر کو، یا شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر شخص سے تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھے تو، اور اس کے پاس ثبوت نہ ہو، گواہان نہ ہو، تو لعان کیا جاتا ہے. اگر شوہر اس سے علیحدگی چاہے، علیحدہ ہونا چاہے، ٹھیک. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر قاضی کے پاس جاتے ہیں، جج کے پاس، امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی فلانی میری بیوی نے یہ کام کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ 3 قسمیں یہ اٹھاتے ہیں، بیوی اٹھاتی ہے کہ وہ جھوٹی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اور 3 قسمیں شوہر اٹھاتا ہے. اور پھر آخر میں مطلب یہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور پھر اگر معاملہ طے نہیں پاتا تو ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے دوران جدائیگی کر دی جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی زندگی میں کسی بھی وقت یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ، چاہے نیا نکاح ہی کیوں نہ ہو، ساتھ اکٹھے ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک طلاق کی صورت. اور یہ ہوا تھا، ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے یہ جی علیحدہ مین سیپریٹ، جی صحابی آئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھے اور کوئی ثبوت نہ ملے تو کیا کرے. تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ تو جانے دے، اگر نہیں جانے دینا چاہتا، اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر یہ کام کرے. جی 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھاتے ہیں. حلالہ کے کیس میں بھی نہیں. حلالہ کے کیس میں کیا نہیں؟ نہیں، حلالہ کے کیس میں بھی یہ لوگ کبھی ایک ساتھ نہیں جڑ سکتے، یعنی حلالہ ہو کے بھی ان کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی. خاتون لعان کلیم کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل کر سکتی ہے. حلالہ الاؤڈ ہے. حلالے کی 2 صورتیں، ایک جائز حلالہ ہے اور ایک ناجائز حلالہ ہے. جائز حلالہ خود سے نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. یعنی حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو حلال کرنا، لیکن جانتے بوجھتے حلالہ نہیں ہو سکتا. ایک ہو جائے گی کیفیت، پھر یہ ہو جاتا، ٹھیک ہے.
جی میں اس لیے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، آپ لوگ یہ مجھے ڈیٹیل میں لے کے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے یہ باتیں ابھی بہت بگنر لیول پہ ہیں، تو ابھی اس کو چھوڑیں، انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے تو پھر ان سب چیزوں کو بتائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ، لعان اگر کسی کو سمجھ آیا نہیں آیا وہ ایک، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ حلالہ کیا ہے، چھوڑ دیجئے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک اضافی سوال آیا تھا میں نے اس کا جواب دیا، ٹھیک صحیح۔ اب سوال نہ آئے میں اس کو بند کر رہا ہوں۔ ہاں جی، تیسرے میں اس لیے بتایا تھا کہ ایک مثال تھی کہ خاص واقعے کے لیے ایک خاص آیت کا نازل ہونا، ہم؟ سبب میں نزول اس آیت کا پھر کیا ہوا، وہ خاص واقعہ یا سوال ہو گیا، ٹھیک۔ دوسری قسم وہ آیات جو کسی خاص واقعے یا سوال کے لیے نازل نہ ہوئی ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہوں، ہاں سب کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، نیک اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی ہوں، یہ دوسری قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آیات کا سبب نزول کیا کیا ہو سکتا ہے، کس کس وجہ سے آیات نازل کی جاتی ہیں، ان کی کچھ ایگزامپلز آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، یہ میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا، ایگزامپلز کو فی الحال چھوڑ دیں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک، تھوڑی بہت ایگزامپلز بھی دے دوں گا۔ صحابہ کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کرنے کے لیے، صحابہ کو اختلاف سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت نازل کر دیں، تو یہ بھی کسی آیت کا سبب نزول بن جاتا ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ صحابہ میں فلاں چیز میں اختلاف ہو گیا تھا۔ نمبر 2، کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر صحابی کوئی غلطی کر لے، کوئی مسٹیک ہو جائے اس سے، تو اس کے لیے بھی آیت نازل ہوتی ہے، صحیح، نمبر 2۔ نمبر 3، کسی صحابی کی تمنا ہو، کسی صحابی کی دلی خواہش ہو کہ مسلمان ایسا کام کر لیں، یا پھر دین میں ایسی چیز ایک حکم کے طور پہ سامنے آ جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی آیت نازل کر دیتے ہیں۔ یعنی بہت سی آیتوں کے نزول کا مقصد کسی صحابی کی تمنا کی موافقت کرنا ہے۔ اس کی کوئی مثال آپ سب کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جی میں چیٹ کھول رہا ہوں، اس کی مثال کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، پردے کا حکم، اور کون سا حکم؟ ہجرت کا واقعہ کیا تھا اللہ عالم؟ تیمم صحابی کی تمنا تھی، کیسے؟ اذان، قبلہ اذان، ٹھیک ہے، بہرحال صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاثن، میری موافقت میرے رب نے 3 چیزوں میں فرمائی۔ قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا
میں مقام ابراہیم مصلی، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ اسی طرح آیت پردہ۔ اب آج کے لیے آپ لوگ کے لیے ایک ہوم ورک ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ لوگ نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے اور یہ پتہ کر کے لانا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کتنے مسائل میں ہوئی اور کون کون سے مسائل میں ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے اور وہ ہو گیا۔ دو چیزیں یہاں ڈسکس ہو گئی، نمبر 1 مقام ابراہیم، دوسرا پردے کا حکم۔ پردے کا حکم بھی جناب عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ ملنے ملانے آتے رہتے ہیں، آپ اپنی خواتین ازواج مطہرات کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ صحیح؟ تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہہ لیجئے آیتوں کا سبب نزول بنتی ہیں، اور بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی آپ جب اصول تفسیر کی کوئی بڑی کتاب پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ ہیں۔ جی کوئی سوال ہے ابھی تک کر لیں۔ آن لائن گوگل کر لیں۔ حضرت عمر کی موافقت، کیا مطلب موافقت؟ ان کی کوئی دل میں کوئی خواہش تھی کہ دین میں ایسا کچھ ہو جائے اور اللہ نے ویسا ہی کر دیا۔ ایسا کتنی بار ہوا؟ یہ ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک سوال ہے کہ سبب نزول کے فوائد کیا ہیں؟ ہم؟ لیکن میں ہی چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا لیندی ہے، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہی پڑھیں۔ ابھی آپ لوگ کے سوالات دیکھ لیتے ہیں، کیا سوال ہیں آپ کے؟ جی سوال بھیجیں۔ سورہ بقرہ کب سٹارٹ ہوگی؟ انشاءاللہ 2 ویکس میں۔ پردے کے حکم والی آیت بتا دوں؟ وہ آپ نے آن لائن خود سرچ کرنی ہے، مجھے نیکسٹ کلاس میں بتانی ہے، یہ ہوم ورک ہے۔ اگر میڈیسن میں الکوہول ہو تو پھر کیا کریں؟ وہ دیکھیں کہ وہ الکوہول نشہ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ الکوہول کی بہت سی بائی پروڈکٹس ہیں، قسمیں ہیں، وہ سب نشہ آور نہیں ہوتی، ہوتی وہ الکوہول کی ٹائپ ہیں۔
جی یہ کوئی کہہ رہے کہ یہاں پہ انڈیا میں کچھ لوگوں نے شیئرنگ کی تھی، اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم کوئی باطل فرقہ پھیلا رہے ہیں یا باطل عقائد پھیلا رہے ہیں، تو بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں تو اختلافات ہر چیز کے ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی فیلڈ آپ اٹھا لیں اس میں اختلافات آپ کو پائے جائیں گے، اور آپ کو پڑھ کے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو بھی کوئی بات کرتے ہیں، جس طرح کی بھی کوئی بات کرتے ہیں، خالص قرآن و حدیث ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی کوشچن آئے، کوئی سوال آئے، آپ کو لگے کہ شاید ہم غلط بتا رہے ہیں، تو آپ فوراً سوال کریں، اور انشاءاللہ ہر استاد آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی پروف یا ایویڈنس دے گا۔ اس وقت شاید نہ دے پائے، انسان ہے بھول جاتا ہے، اس وقت چیز نہیں پتہ ہوتی، لیکن جو بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایویڈنس بیسڈ ہوگی، قرآن و سنت سے ہی ہوگی، سلف صالحین کے طریقے سے ہی ہوگی، ٹھیک۔ تو جو لوگ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جی یہ باطل عقائد پھیلا رہے ہیں، تو ان کو بلانے دیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، صحیح۔ شراب کا 3 حرام کا ایویڈنس ہی بتا دیا میں نے، بعض منسوخ آیتیں قرآن میں ہیں اور بعض نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ آنے والے چیپٹرز میں بتائیں گے آپ کو۔ کیا بروج میں پڑھانے والے سارے شیوخ سلفی ہیں؟ جی بالکل۔ منسوخ آیت کا مطلب انشاءاللہ پڑھائیں گے آپ کو۔ یہ سوالوں کے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے وہ کریے، ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے وہ کریں۔ چلیں جی، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کو آیات کے جو اسباب ہیں، سبب نزول ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم وہ پڑھتے کیوں ہیں، کہ بھائی سبب نزول کسی آیت کا، کس وجہ سے آیت نازل ہوئی، وہ جاننا کیوں ضروری ہے، ٹھیک۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان نزول اور اسباب نزول ایک ہی ہے، شان نزول اور اسباب نزول ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔